نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل کے لیکچر میں ہم نے شرک کو بہت اچھے سے سمجھا، اس کے بارے میں بات کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو شرک کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پوری طرح سے شرک کو جسے کہتے ہیں نا بائیکاٹ کرنا، وہ کیا۔ اس وقت کوئی بھی انسان مسلمان نہیں تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بت پرستی سے سب کو روکا، منع کیا، اپنے قوم کو، اپنے والد کو، لیکن انہوں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ حران شام کی ایک بستی تھی، وہاں پہنچے، اور وہاں جب انہوں نے چاند، ستارہ، سورج سب کے بارے میں اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ یہ سب غروب ہو جاتے ہیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو خالق ہے، مائک میوٹ رکھیں، کہ جو خالق ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ تو اب وہاں سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ بدلا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جب حران میں تھے، وہاں ان کی شادی ہو گئی تھی سارہ علیہ السلام سے۔ اب سارہ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اس واقعے کو لے کر آگے، کہ اب اس کے بعد وہ لوگ پہنچے مصر، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں آج۔ اب جب وہاں پہنچے تو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ایک شخص ہے جو ہجرت کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کو۔ تو ایک شخص ہے جو ہجرت کر کے آیا ہے، وہاں پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب اتنی خوبصورت عورت آئی ہے تو یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث 2217، صحیح بخاری کی حدیث 3358، صحیح مسلم کی حدیث 6145 اور مسند احمد کی حدیث 9230۔ یہ ساری احادیث انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ایک عورت آئی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جائیں اور اس عورت کو لے کر آئیں، اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ جو شخص ساتھ میں ہے کہیں وہ اس کا شوہر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا شوہر نہ ہو۔ اگر اس کا شوہر ہو تو اسے وہیں کے وہیں قتل کر دینا، اور اس عورت کو میرے پاس لے کر آ جانا۔ تو اب یہاں پہ کارندے لینے آئے سارہ علیہ السلام کو، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر دی، بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہاں پر مطلب کیا ہونے والا ہے۔
ان کو الہام ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو سارہ ہے وہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ دیکھو جب وہ میرے بارے میں تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر وہ شوہر ہیں تو بادشاہ قتل کر دے گا، اور سارہ علیہ السلام کو اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ تھا، لیکن بھائی ہے تو ان کو اتنا اعتراض نہ ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں یہ ایسا بول کر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، یا تم ایسا بول دینا، کئی جگہ جگہ الفاظ الگ آتے ہیں حدیث میں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری دینی بہن ہو، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تم میری دینی بہن بھی ہوتی ہو، کیونکہ دیکھیں اسلام لانے والا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، ہے نا۔ ایک تو لوط علیہ السلام تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، اور ایک سارہ علیہ السلام، اور کوئی تھا ہی نہیں دین والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو تم میری بہن ہی تو ہوئی نا، تو تم نے یہی بولنا ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ پرانا اگر یاد کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا جب لوگ انہیں عید پر بلانے کے لیے آئے تھے، ان کا جو بھی تہوار تھا، تو جب انہیں لوگ بلانے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، ہے نا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ تھا۔ اور پھر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ایک بڑے بت نے تمہارے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، دیکھو وہ کلہاڑی بھی اس کے پاس ہے، یہ بھی دیکھا جائے تو ایک جھوٹ ہے۔ اور تیسری بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کہنا کہ تم میری دینی بہن ہو، بلکہ انہوں نے خود نے بھی غالباً یہی کہا کہ وہ میری دینی بہن ہے۔ اب ان تین جھوٹ کو ہم یہاں پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ جو تین موقعوں پر آپ نے جھوٹ بولا، اسے سب سے پہلے تو جھوٹ نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے توریہ۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو، ٹھیک ہے، واقعہ کچھ اور ہو، لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے، کسی خاص ریزن کی وجہ سے اسے ڈبل میننگ میں اس کو پیش کرے، اس انداز میں پیش کرے، اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا پوری طرح سے بات سمجھ نہ پائے، اور بات اس کا جو ذہن ہے اس بات کے پوری طرح سے اس کو جسٹیفائی نہ کر پائے۔ شریعت میں بعض مخصوص حالات میں اس طرح کے جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا جھوٹ جو کسی خاص ریزن پر یا پھر کسی خاص وجہ سے جو کہا جائے وہ توریہ ہوتا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پر استعمال کیا۔ ایک جب انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، دوسرا جب انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے ہی تمام بتوں کو ختم کیا ہے، اور تیسرا سارہ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سارہ علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سارہ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے بلوا لیا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ سارہ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دیکھیں میں تو ہمیشہ صرف آپ کی ہی عبادت کرتی ہوں، اور میں بہت ہی زیادہ باعزت ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کسی انسان کو خود کو چھونے تک نہیں دیا، اس کی حفاظت کی میں نے اپنی عزت کی ہمیشہ، اور مجھے تو ایک کافر پر مسلط نہ کر، یعنی یہ مجھ پر حاوی نہ ہونے پائے۔ اتنے میں بادشاہ جو تھا، جب سارہ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو بادشاہ جو تھا وہ ایک دم سے سہم گیا اور رک گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا کہ وہ زمین میں دھس گیا، ٹھیک ہے۔ اب زمین میں دھس گیا۔ اب اس کے بعد اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم نے جس سے بھی دعا کی ہے تم میرے لیے دعا کرو۔ تو سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی
کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ اس طرح مر گیا تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے اسے مارا. آبویسلی وہ جو بھی روم ہوگا اس میں بادشاہ کے علاوہ تو کوئی اور موجود نہ ہوگا, تو وہ کیسے گواہی دیں گی اس بات کی کہ میں نے اس کو نہیں مارا. انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے, نہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے اس کو ختم کیا. بادشاہ چھوٹ گیا, لیکن بادشاہ تو بادشاہ تھا. اب دوبارہ چھوٹنے کے بعد بھی اس نے کیا کیا, پھر سے اس نے سارہ علیہ السلام کو چھونے کی کوشش کی. حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف وہ بڑھا اور آپ پھر اللہ سے دعا کرنے لگیں. آپ نے کیا کہا کہ اللہ, اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو میں نے اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دی, اپنی شرمگاہ کی میں نے ہمیشہ حفاظت کی, تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر. پھر ایسا ہی ہوا, اس کے پاؤں پھر زمین میں دھس گئے. ٹھیک ہے, تو ایسا 2-3 بار ہوا, 2 یا 3 بار یا 4 بار غالباً اس طرح سے ہوا. ہر بار وہ کوشش کرتا اور ہر بار سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی. یہاں پر ایک بات سوچیں کہ دعا کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا, وہ بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, جب ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اس کی جو ایک انٹینسٹی ہوتی ہے اس دعا کی, وہ بالکل الگ ہوتی ہے, اور ایک ہم نارمل دعا کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, جب ہم جہنم جنت کا تذکرہ پڑھتے ہیں, قیامت کے بارے میں دیکھتے ہیں, تو ہمارا دل جو ہوتا ہے ہل جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو ہماری انٹینسٹی الگ ہوتی ہے نا. اور اگر ہم نارملی بس جانماز بچھا کے اور نارملی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا, جہنم سے بچانا, ہم کہہ کر اٹھ جاتے ہیں, اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. تو جب دعائیں کرنا ہے ہمیں, تو ہماری جو انٹینسٹی, ہماری جو تاثیر ہے, ہمارا جو پیشن ہے, وہ ہر وقت نظر آنا چاہیے. جیسے ایک بچہ ہے, وہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے, ماں مجھے یہ چیز چاہیے, ماں کہتی ہے ہاں دے دیں گے. پھر وہ بچہ کہتا ہے ماں مجھے یہ چیز چاہیے, ہاں دے دیں گے. لیکن بچہ جب بہت ہی شدت سے مان لے وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے, اور وہ آ کے کہتا ہے ماما مجھے جلدی سے پانی دیجیے, مجھے کچھ اٹک گیا, یا مجھے جلدی سے کھانا دیجیے, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے. ماں کیا کرتی ہے, سارا کام چھوڑ کے جلدی سے اپنے بچے کی اس حاجت کو پورا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یا پھر اگر کوئی آپ سے پانی مانگے, آپ سے کسی نے بولا کہ بھائی مجھے پانی دینا ذرا, آپ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے میں دیتی ہوں. آپ آرام سے جائیں گی, گلاس واش کریں گی, آرام سے نکالیں گی, پانی دیں گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے جلدی سے پانی لے کر آؤ, میرا دم گھٹ رہا ہے, میں مر جاؤں گا, آپ کیا کرو گے؟ آپ دوڑتے بھاگتے جاؤ گے, جلدی سے پانی لو گے اور اس کو دے دو گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو مانگنے کی انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے, ہم اللہ سے کس طرح مانگ رہے ہیں. ہم بھی جب اللہ سے بہت ہی شدت کے ساتھ مانگتے ہیں نا, تو اللہ اس چیز کو ضرور پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو یہاں پر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, بار بار دعا کی, بار بار وہ کبھی زمین میں دھس جاتا, اس کا ہاتھ شل پڑ جاتا, اس کا ہاتھ نہ بڑھتا, لیکن ہر بار یہی ہوتا, وہ اللہ سے دعا کرتی سارہ علیہ السلام, اور وہ وہاں سے واپس سے چھوٹ جاتا. جب بہت 2-3 بار ایسا ہوا, 3 بار 4 بار جب ایسا ہوا, تو وہ بادشاہ کہنے لگا, جن کارندوں کو اس نے بھیجا تھا بلانے کے لیے سارہ علیہ السلام کو, اس نے کہا کہ تم یہ کس کو میرے پاس لے آئے ہو؟ یہ تو کوئی جن ہے, کوئی شیطان ہے, یہ کیا ہے جو میرے اوپر جادو کر رہی ہے؟ تم جاؤ یہاں سے, اس کو بھائی چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو, مجھے نہیں چاہیے یہ. آبویسلی رسول کی بیوی تھی, ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت گزار بندی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا نہ کیا, اور اس بادشاہ نے بنا ہاتھ لگائے ان کو جانے کی اجازت دے دی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. اچھا, اب جب وہ گئیں تو انہیں تحفے میں ہاجرہ علیہ السلام کو دیا. فرعون کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے جی, تو فرعون کی بیٹی تھی ہاجرہ, ٹھیک ہے, تو یعنی مصر کی شہزادی تھیں وہ. اور فرعون نے اپنی بیٹی کو
کیا کیا، حاجرہ علیہ السلام کو دے دیا کہ بھئی ان کو بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ، تحفتاً ان کو دیا، ڈر کے دیا یا کس سبب سے دیا، لیکن دے دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جد الانبیاء ہیں، انہی سے شاخ چلی جہاں سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہی سے شاخ چلی ابراہیم علیہ السلام سے ہی جہاں سے پھر پوری نسل باقی چلی، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، انہی سے یہودی آئے، انہی سے کرسچنز آئے ساری۔ تو جو یہودی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو حاجرہ علیہ السلام ہے، کیونکہ حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں سے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسحاق علیہ السلام سے آگے چل کر یہودی اور کرسچنز آئے۔ تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو حاجرہ علیہ السلام ہیں وہ فرعون کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کی باندی تھی۔ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ ان کی نسل میں ایک کھوٹ آ جائے کہ دیکھو بھئی باندی کا بیٹا تھا، ہے نا، اسماعیل علیہ السلام ایک باندی کے بیٹے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی ان سے نکاح ان کا ہوا تھا، لیکن ایسا بولنے سے کیا ہوگا کہ نسل میں تھوڑا سا داغ آ جائے گا، ہے نا، کہ بھئی ایک باندی کی وہ تو کے بیٹے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو کلیئر کریں کہ جو حاجرہ علیہ السلام تھی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام کو باندی کے طور پر دے دی گئی تھی، لیکن وہ بیٹی تھی، ایک شہزادی تھی بادشاہ کی، ٹھیک ہے، بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، لیکن انہیں تحفے میں سارہ علیہ السلام کو دے دیا تھا کہ بھئی تم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب وہاں پہ کتنے لوگ ہو گئے؟ ایک حاجرہ علیہ السلام ہو گئی، ایک سارہ علیہ السلام ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارہ علیہ السلام آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو سارہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کر دیا، اور ساتھ میں مجھے ایک یہ لڑکی بھی دلوا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب کیا ہوا کہ یہ لوگ 3 لوگ ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ہوا سارہ علیہ السلام کا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے توریہ کا بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جو جھوٹ تھے وہ کس طرح سے آگے گزرے، کیا کیا ریزنز رہا اس کا کہ کوئی جھوٹ اگر کسی مقصد کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے بولا جائے تو وہ جھوٹ غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے، اور سارا واقعہ سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے عراق، پھر پہنچے شام کی بستی حران، پھر پہنچے مصر۔ اب مصر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے فلسطین جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ فلسطین جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے فائنلی وہ پہنچ گئے فلسطین میں، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہمارے جو جد الانبیاء ہیں انہوں نے فلسطین میں جا کر اپنا پرماننٹ اپنا جو ریسیڈنس ہے وہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں سے فلسطین گئے ہیں تو لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے ساتھ ہی ہجرت میں تھے اور آپ کے بھتیجے بھی تھے، تو فلسطین جب پہنچنے کو ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ لوط علیہ السلام کو صدون کی بستیوں میں بھیج دیا جائے۔ ایک جگہ تھی جہاں پر جو کفر تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام جس قوم میں گئے تھے وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم جنس، ٹھیک ہے، سیم سیکس میں انوالو تھے، ٹھیک ہے، آدمی کے ساتھ سیکس کیا کرتا تھا معاذ اللہ، ٹھیک ہے، عورتیں انہیں پسند نہیں آتی تھیں، اور ہم سب جانتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آج یہ گناہ واپس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیم سیکس میں شادی کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہ ہیں اور قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کے جو قوم والے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، آدمی کے ساتھ تعلقات بناتا تھا اور انہیں عورتیں پسند ہی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اس قوم کے لیے، اس بستی کے لیے رسول بنا کر بھیجا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں پر اللہ کے احکام سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، اور وہاں پر ان کو بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام اب یہاں سے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے،
لوط علیہ السلام صدون کی بستیوں میں چلے گئے اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے. تحفے میں ان کو شہزادی جو تھی وہ دے دی گئی تھی. اور حاجر علیہ السلام، کہیں کہیں ان کا نام آتا ہے کہ حاجر ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، حاجر نام تھا ان کا، تو لیکن ہم لوگ انہیں یوزولی حاجرہ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حاجر علیہ السلام. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ ان کے ساتھ رہنے لگیں اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایمان لے کر آئیں ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ پر. اب وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا اور بہت اچھی زندگی وہ وہاں پر گزارنے لگے. لیکن وقت گزرتا گیا، سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریب 85-86 ایئرس کی ہو گئی، ٹھیک ہے، 85-86 سال کے آپ ہو گئے. سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بانجھ تھی. اب انہوں نے کہا کہ بھئی کسی طرح سے نسل تو آگے بڑھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حاجرہ جو ہیں انہیں آپ کو میں تحفتاً آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی طرح سے بھئی میرے شوہر کی کوئی اولاد تو ہو، تو آپ نے ان کا نکاح جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا. اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئیں. پہلی بیوی سارہ علیہ السلام، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا بیس ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کی 2 بیویاں ہو گئیں. پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ علیہ السلام. دوسری بیوی کون ہے؟ حاجرہ علیہ السلام. نکاح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. کہاں رہتے ہیں ابھی یہ لوگ؟ فلسطین میں رہتے ہیں. حاجر علیہ السلام کون ہے؟ مصر کی رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے. سارہ علیہ السلام کون ہے؟ شام کی رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی شادی ہوئی فوراً اللہ کے حکم سے حاجر علیہ السلام پریگننٹ ہو گئیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہیں اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. پہلا بیٹا کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے محبت ایک باپ کے دل میں کتنی امڑی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے. 85-86 سال کی عمر میں، 86 ایئرز میں، اتنے بڑھاپے میں کسی کو اولاد اللہ تعالیٰ سے اولاد سے نواز دیں تو اس باپ کا کیا محبت کا لیول ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، رائٹ. اب ان کو اولاد ہوئی تو ظاہر سی بات ہے حاجر علیہ السلام کا بھی جو رتبہ تھا وہ بڑھا ہی ہوگا نا، بیٹے کی ماں بن گئیں، ٹھیک ہے. اب یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا. فطرت، عورت کی فطرت، ٹھیک ہے. ہم سب عورتیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہمارا دل برداشت نہیں کر پائے گا. حالانکہ سارہ علیہ السلام نے اسی امید سے ان کا نکاح کروایا تھا کہ بھئی اگر ان کو اولاد ہو جائے گی تو ہماری نسل آگے بڑھے گی. لیکن فوراً ہی اولاد ہو گئی، وہ بھی بیٹا ہو گیا. سارہ علیہ السلام سے بالکل برداشت نہیں ہوا. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بولتی ہیں کہ بھئی آپ ان کو کہیں چھوڑ کر آ جائیں، ان کو یہاں سے لے جائیں، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی. ابراہیم علیہ السلام کیسے لے کر جاتے؟ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہے نا، اور حاجر علیہ السلام کیسے ان کو بھیج دیں کہیں پر؟ لیکن اللہ کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان دونوں کو تم نے کہاں لے جا کے چھوڑنا ہے؟ مکہ میں لے جا کے چھوڑنا ہے. اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام منع نہیں کر سکتے تھے، ہے نا. اور مکہ کیسی جگہ تھی؟ بیابان وادی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، ٹھیک ہے. کوئی انسان، کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل خالی ویران جگہ. ایسے ویران جگہ میں اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑنا کسی بھی آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا، اسے کہتے ہیں عبادت، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا اور میں نے سوال نہیں کیا، بس جو اللہ کا حکم آیا میں کر گزروں. اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت اور اسے کہتے ہیں اطاعت. یہ محبت ہوتی ہے اللہ کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث 3364 میں ہمیں ملتا ہے کہ جو سارہ علیہ السلام تھی وہ ان کا تو اپنا ایک چل ہی رہا تھا کہ میں ان کو بالکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی اپنی نظروں کے سامنے اور انہیں یہاں سے چھوڑ کر آ جاؤ.
تو حاجر علیہ السلام کو وہ راتوں رات لے کر نکلے وہاں سے کہ سارہ علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ لے کر نکلے اور مکہ کی طرف وہ پہنچ گئے. اب جب مکہ پہنچے ہیں تو مکہ بالکل ویران، کوئی انسان، کوئی درندہ، کوئی جانور، کچھ نہیں تھا وہاں پر. اب کھانے پینے کو تک کو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک درخت کے پاس آپ نے حاجر علیہ السلام کو بٹھایا، ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ. ٹھیک ہے. اس جگہ بٹھایا جہاں پر اب زمزم کا کنواں ہے، اور آپ نے دونوں کو وہاں چھوڑا. آپ کو ایک چمڑے کے تھیلے میں کچھ کھجوریں دی. ٹھیک ہے. اور ایک مشک میں آپ کو پانی دیا، وہاں پہ رکھا. اب حاجر علیہ السلام دیکھ رہی ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام لوٹ گئے. اب آپ امیجن کریں، ساری چیزیں چھوڑ کے صرف امیجن کریں، یہ بہت ہی خوبصورت سیرت ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک 86 سال کا آدمی جو 86 سال کی عمر میں باپ بنا، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک ویران جگہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا. کھانے پینے کو وہ بھی یہ بھی نہیں کہ چلو آپ دہلی سے ممبئی چھوڑ کر آ گئے، جے پور چھوڑ کر آ گئے. نہیں، ویران جگہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے کھجور دیے کہ بھئی ان کا گزارا چل جائے، اور آپ مڑ گئے. حاجر علیہ السلام دیکھ رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئیں. انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم، آپ مجھے ایسے چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں؟ یہ خشک وادی ہے، یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دے سکے. کیا جواب دیتے اپنی بیوی کو کہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ چپ بالکل. حاجر علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر چپ. پھر سوال کیا کہ اللہ الذی امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم آپ کو آیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک عورت اپنے شوہر کو جانتی ہے. انہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے بیابان میں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس ویرانے میں مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی پتہ ہے. سوال کیا کرتی ہیں؟ اللہ الذی امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ایسا کرنے کے لیے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، یعنی ہاں. صرف اتنا بولا، ہاں، یعنی یہ اللہ کا ہی حکم ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب یہاں پر آپ ایک عورت کو دیکھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر شوہر یہ بولتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکل کے 4 مہینے لگانا چاہتا ہوں، 40 دن لگانا چاہتا ہوں، اپنا وقت دینا چاہتا ہوں، عورت کا منہ پھول جاتا ہے. اچھا، اسی لیے شادی کی تھی؟ اگر اللہ اللہ ہی کرنا تھی تو مجھ سے شادی کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ بچہ کیا میں اکیلے پالوں گی؟ یہ ہمارے سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے کیسے تم جا رہے ہو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، بیٹھو یہیں پہ گھر پہ. یہ ہمارے ان سے کوسچنز ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ایکسپلینیشن ہوتے ہیں جو ہم ان سے مانگتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں، ایک عورت چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے تو کیا بولتی ہیں؟ اذن لا یضیعنا، تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے، پھر تو وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے اللہ پہ توکل، یہ ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا بھروسہ کتنا ہے. ہمارا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، ذرا سی باتوں پہ ہمارا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے کہ کیسے کریں گے. گیس کا سلنڈر اگر ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کھانا کیسے بنے گا، کیا ہم بھوکے سوئیں گے؟ ہے نا؟ جبکہ کھانا دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری جان نکل جاتی ہے نا بالکل، کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے. ہمارا توقع اس وقت کہاں جاتا ہے؟ بالکل الگ ہٹ جاتا ہے. ہم اس وقت اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، بھول ہی جاتے ہیں ہم
کہ بھئی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، گیس سلنڈر سے کھانا نہیں بنتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، بیٹا میں نے تم کو یہ لا کے نہیں دیا، میں تمہاری ایجوکیشن نہیں کروا رہی، میں تمہیں کپڑے نہیں دیتی، میں تمہیں کھانا نہیں دیتی، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو تمہیں دیتا ہے۔ ہم میں سے کون بولتا ہے بتائیں؟ ہم تو آج کل کے تو پیرنٹس بلکہ جتاتے ہیں، دیکھو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کتنا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے ماں باپ محنت کرتے ہیں، تمہیں کھانے کو دے رہے ہیں، دیکھو تمہارے ماں باپ اتنا کر رہے ہیں۔ جبکہ کرتا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کی اور میری طاقت ہے؟ اللہ آپ سے اور مجھ سے اگر طاقت چھین لے تو کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کھلا سکیں، پلا سکیں، کپڑے پہنا سکیں؟ ہاں، ہمارے یہ جو دو ہاتھ ہیں جن سے ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان ہاتھوں کو سلب کر دے، ان ہاتھوں کو چھین لے ہم سے، ہم کیا کریں گے بتائیے؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کر پائیں گے؟ پال پائیں گے اس کو ہم؟ تو کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر بی بی ہاجرہ کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے then hardly matters، کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے، آپ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جو پانی دیا تھا، جو کھجور دیے تھے، آپ وہ کھاتی تھیں، پانی پیتی تھیں، دن گزرے، کچھ دن گزرے ہوں گے، 8 دن 10 دن، ہے نا، کچھ ہی دن گزرے ہوں گے، کتنا ہوگا ایک مشق میں پانی، یا 2 4 6 دن، کچھ دن گزرے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، ماں کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے نا بچے کو دودھ پلانے کے لیے، ماں کے پاس بھی اب دودھ نہیں، کیونکہ کچھ کھا ہی نہیں رہی تھی ماں، بچے کو دودھ کیسے پلائے گی، ہے نا۔ اب بچہ، اس کو بھی کچھ نہیں مل رہا کھانے پینے کو، بچہ بھی روتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچے ایک ماں ہے، اس کے پاس اس کو کچھ خود کھانے کو نہیں ہے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور حاجر علیہ السلام اس کو دیکھ رہی ہیں، اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، ان کا دل بے چین ہوتا، وہ تڑپتی، وہ دوڑتی بھاگتی کہ میرے بچے کو میں کس طرح سے اسے کچھ میں کھلا سکوں، کچھ کر سکوں، کیونکہ جب وہ خود کچھ کھائیں گی تب تو بچے کو دیں گی، ایٹ لیسٹ پانی تو پلائیں گی، کیا کریں، کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے دیکھا ایک پہاڑی نظر آئی، انہوں نے سوچا کہ اس پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی دکھ جائے، کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھ جائے، کوئی انسان بھولا بسرا دکھ جائے جس سے میں کوئی ہیلپ لے لوں، ہے نا۔ اب وہ گئیں، یہاں سے کہاں چڑھیں؟ صفا پہاڑی پر، ٹھیک ہے، صفا پہاڑی نزدیک تھی، اس پہ چڑھ گئیں، اور وہاں سے دیکھنے لگیں کہ کاش کوئی نظر آ جائے، کچھ کھانے پینے کو مجھے مل جائے، میرے بچے کے لیے پانی ہی مل جائے، کچھ نظر نہ آیا۔ وہ وہاں سے اتری، جب اتری تو ڈھلان آ گئی، جب ڈھلان آئی تو بچہ نظر نہیں آیا، جب بچہ نظر نہیں آتا تو بھاگتی، دوڑتی، دوڑ لگاتی کوئی میرے بچے کو کچھ حرج نہ ہو جائے، وہاں سے بھاگتی بھاگتی پاس میں ایک اور پہاڑی تھی مروہ پہ چڑھ جاتی، مروہ پہ چڑھ کے دیکھتی کہ اللہ کوئی تو نظر آ جائے، کوئی تو دکھ جائے، کسی سے میں مدد لے لوں، کچھ مجھے کھانے پینے کو مل جائے، میرا بچہ تو تڑپ رہا ہے، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کوئی نہیں دکھتا، پھر جلدی سے مروہ سے اترتی، جب اترنے لگیں تو ڈھلان آ گیا، پھر ذہن میں آیا ارے میرا بچہ، مجھے یہاں سے میرا بچہ نہیں دکھ رہا، وہاں سے دوڑتی ہوئی جاتی کہ صرفہ پہ چڑھ جاؤں، وہاں سے میرا بچہ بھی دکھے گا اور میں لوگوں کو بھی دیکھ لوں گی، پھر نہیں دکھتا۔ ماں کا دل دیکھیں، ہم سب مائیں ہیں نا، ہم سمجھ سکتے نا ہمارے بچے کی حالت، ذرا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ہے، بھوکا پیاسا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پھر اس پر آتی ہیں، جب بچہ نظر نہیں آتا تو آپ تیز تیز دوڑنے لگتی کہ ہائے کاش کہ مجھے کوئی نظر آ جائے، کاش کہ مجھے کوئی دکھ جائے، لیکن کیا ہوا؟ کوئی نہ دکھا۔ اسی طرح سے آپ نے 7 چکر مکمل کیے، تو یہ کون سے چکر ہیں، کون بتائے گا مجھے؟ جی کون بتائے گا مجھے 7 چکر کون سے ہیں؟ آپ جو حج کرنے جاتے ہیں تو وہ 7 بار کعبہ کا طواف جو کرتے ہیں، جی کعبہ کا طواف نہیں، صفا مروہ، ٹھیک ہے صفا مروہ جی۔ حسنہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، بولیں۔ کعبہ کا طواف نہیں ہوتا ہے، کعبہ کا طواف کرنے کے بعد نا صحیح، صفا مروہ پہ جاتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں۔ جی وہی ماشاء اللہ۔ تو یہ کون سے، ہاں یہ کون سے چکر ہیں؟ یہ جب
ہم لوگ جب طواف کر لیتے ہیں نا، طواف کرنے کے بعد سعی کہتے ہیں اس کو، سعی کرنے جاتے ہیں صفا مروہ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے ضروری بتا دیا کہ چاہے آپ عمرہ کرنے جاؤ، چاہے آپ حج کرنے جاؤ، آپ کو صفا سے مروہ جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ صحیح کرنا ہوگی۔ اور بیچ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گرین لائٹس ہوتی ہیں، ہے نا، گرین لائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں دوڑنا ہوتا ہے۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ رمی کرنا جس کو بولتے ہیں، دوڑنا جس کو بولتے ہیں، اس لیے دوڑتے ہیں، ہاں وہ نا اس لیے دوڑتے ایسا ہی ہیں سنا میں دوڑ کے کیونکہ گئی۔ حاجرہ علیہ السلام جو تھیں وہ راستے میں دوڑتی تھیں تاکہ ان کا بچہ جو ہے ان کو جس ڈیوریشن میں نظر نہیں آتا تھا وہ دوڑتی تھی۔ اب آپ امیجن کریں آج وہاں پہ پورا وہ ایئر کنڈیشن ہے، ہم نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ دیکھیں گے نازیہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بلائیں گے اللہ سے، جب ہم بہت ہی زیادہ شدت سے، میں نے اگزامپل بتایا نا کہ ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے، ایک نارمل طریقے کا ہوتا ہے اور ایک بالکل ہمارا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، دو طریقے کی شدت ہوتی ہے نا، دو طریقے کا مانگنا ہوتا ہے، ایک شدت سے مانگنا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے شدت سے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو بیچ میں ایک جگہ ہے وہاں پہ تیز دوڑنا ہوتا ہے، عورتیں نہیں دوڑتی، میں کوسچنز بعد میں لوں گی ریکارڈنگ کے بعد انشاءاللہ۔ آدمی دوڑتے ہیں، عورتیں نہیں دوڑتی، ٹھیک ہے، پردے کا اہتمام رہتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ جب وہ جو ہوتی ہے ہماری ایک سنت ہوتی ہے جو حاجر علیہ السلام کی ہم پوری کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج وہ اتنا ایئر کنڈیشنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہے، آپ آرام سے بہت ایزیلی وہاں پہ 7 چکر لگا لیتے ہو، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں طواف کرنا ایزی ہوتا ہے، طواف ایزیلی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہو، آج بھی اتنی فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی آپ کو بڑی محنت لگتی ہے وہ 7 چکر لگانے میں۔ طواف سے کہیں زیادہ محنت والی چیز وہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم وہاں جائیں تو ہم یہ امیجن کریں کہ یہ جگہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ پہاڑیاں ہوں گی، ایک ماں بھوکی پیاسی اکیلی اپنے بچے کے لیے، چھوٹا سا بچہ، اس کے لیے وہ ایک پریشانی جو جھیل رہی تھی، آپ سوچیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز پہلے تو ہم نے یہ دیکھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس بات پہ روکا نہیں، ہے نا، پہلی ہم نے یہ چیز دیکھی۔ دوسری ہم نے ماں کی ممتا دیکھی۔ تیسری ایک اور چیز ہم نے یہاں پر دیکھی، تیسری یہ چیز دیکھی کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھ پیر بھی چلانا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام چاہتیں تو وہیں بیٹھی رہتی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہتی، اللہ تعالیٰ تب بھی دے دیتے ان کو، مگر حاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈھونڈا، کیونکہ اپنا بھوکا پیاسا تڑپتا بچہ انہیں دیکھتے نہیں بن رہا تھا، انہوں نے جد و جہد کی، محنت کی، مشقت کی، تاکہ وہ اپنے بچے کو کسی طرح سے اس کو فیڈ کروا سکے، ہے نا، اس کو کچھ کھانا میسر ہو جائے، تو اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی قسمت سے سب کچھ ملتا ہے، بے شک قسمت سے ہی ملتا ہے، لیکن ہم سارے آفیسز بند کر دیں، مارکیٹ بند کر دیں اور گھر میں بیٹھ جائیں تو جادوئی قلم تو نہیں آتی نا کہ ہم نے لکھا اور وہ چیز مل گئی۔ محنت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، محنت کیجئے اور پھر اللہ پہ توقع کیجئے۔ ایک صحابی نے، حدیث نہیں ہے میرے پاس پر حدیث صحیح ہے، یہ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ، میں شاید کئی بار بتا بھی چکی ہوں یہ حدیث، کہ میں اپنے جانور کو باندھنے کے بعد اللہ پہ توقع کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور توقع کروں؟ جیسے ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ میں گھر کو لاک کیوں کروں، میں اس کے اوپر سارا دم کر دوں، آیتیں پڑھ دوں، آیت الکرسی پڑھ دوں اور چھوڑ کے چلے جاؤں، میرا تو اللہ پہ توقع ہے۔ بے شک اللہ پہ توقع ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، پہلے آپ اپنے جانور کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توقع کرو۔ یعنی اسباب آپ کو اختیار کرنا ہے، جتنے سورسز ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے پوائنٹس بینگ اے مومن ہمارے اندر فیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو اب دعوت کا کام کرنا ہے، رائٹ؟ ابھی آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی جب اللہ پہ توقع کرنا ہے تو کام کیوں کریں، ہے نا؟ اگر آپ کسی کو کچھ نصیحت دو گی تو سامنے والا ایسے عجیب عجیب سوال آپ سے کرے گا، تو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی رسول اللہ کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حدیث بھی انشاءاللہ میں ڈھونڈ کے آپ کو دے دوں گی،
رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے جانور کو پہلے باندھو پھر توقع کرو، اور کہنا پھر آپ دیکھو، آپ نے وہ نہیں سنا حاجہ علیہ السلام کا واقعہ کہ صفا مروہ کا، وہ تو سب نے سنا ہے نا، اگر وہ چاہتی تو ایک جگہ بیٹھی رہتی اور اللہ سے توقع کرتی، نہیں، وہ کتنا پریشان ہوئی، صفا مروہ کوئی قریب نہیں ہے، کافی دور ہے نا، ابھی ایئر کنڈیشن میں بھی جاتے ہیں تب بھی ہماری سانس پھول جاتی ہے، تو سوچیں تپتی ہوئی ریت پہ وہ کیا منظر ہوگا، کیا ان کا حال ہوا ہوگا، اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی ہیں، وہ بھی دودھ پیتا بچہ۔ ہم تو آج کل فلائٹ میں سفر کریں چھوٹے بچے کو لے کے، یا ہم لوگ اے سی کمپارٹمنٹ میں سفر کریں ٹرین میں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، چھوٹے سے بچے کے ساتھ سفر نہیں ہوتا، تو وہ اب آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا، ہے نا۔ تو یہ سارے سوال اپنے ذہن میں ان کے جواب رکھا کریں کہ اگر آپ کسی کو دعوت کا کام کرتی ہیں، آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں، تو یہ سارے چیزیں فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے صفا سے شروع کیا، اب جب آپ مروہ پہنچی ہیں، جو 7واں چکر کمپلیٹ ہوتا ہے مروہ پہ ہوتا ہے، اب آپ پہنچی ہیں تو ان کو کچھ آواز سنائی دی، انہیں کچھ آواز لگی، سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود سے ہی کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پتہ نہیں کیا آواز آ رہی ہے، ایک دم سے تھوڑی سی حیران ہو گئی کہ کیا آواز ہے۔ اچھا، پھر کان لگا کر سننے لگی، پھر ان کو آواز آئی، ہے نا، کچھ آواز آئی، تو اب انہوں نے کہا، آواز سے اپنے آپ سے ہی بات کر رہی تھی کہ دیکھو میری کچھ مدد اگر کر سکتے ہو تو کرو، اس طرح سے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ آواز انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہاں سے آئی۔ پھر جب وہ اپنے بچے کے پاس پہنچی ہیں، وہاں دیکھا انہوں نے اپنے بچے کے پاس، تو دیکھا کہ ایک فرشتہ وہاں پہ موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں وہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا ایک فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے بچے کے پاس موجود ہیں۔ فرشتے نے اپنی ایڑی کو وہاں پہ جو زمین تھی وہاں پہ گاڑا، اور جیسے ہی وہاں پہ گڈھا کیا ہوا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام روتے تھے اور وہ ایڑی مسلتے تھے، اور ان کی ایڑی سے پانی نکلا، ٹھیک ہے، جبکہ تمام احادیث جو بھی ہم دیکھیں تو ان ساری حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی، یا کہیں پر آتا ہے کہ ان کا بازو، یا ہو سکتا ہے ان کا پر ہو، ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے جب اس کو زمین میں گاڑا تو وہاں سے ایک گڑھا بن گیا اور وہاں سے پانی نکل آیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے سنا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے آب زمزم نکلا، نہیں، جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے وہ آب زمزم آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جو حاجہ علیہ السلام تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اب پانی کتنی بڑی نعمت ہوگی، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی تو نکلنے لگا، بہہ رہا ہے، اور بہہ کے ایسا نہ ہو کہ کہیں ختم ہو جائے، انہیں ڈر لگا، تو وہ کیا کرا، انہوں نے زمین میں گڈھے کو تھوڑا سا زیادہ کرنے لگیں، ڈیپ کرنے لگیں گڈھا، تاکہ زیادہ گہرا ہو جائے اور پانی اس میں ہی رہ جائے، اور ایک حوض کی شکل جیسا بن گیا، ٹھیک ہے، پانی باہر نہ نکلے، اور چلو سے پانی لیتی اور اپنے مشکیزے کو بھرنے لگیں، کیونکہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم سوچیں کہ نل آ رہا ہے، نل میں پانی آ رہا ہے، اب وہ کتنے بجے کا ٹائم چلا جائے گا، ہم لوگوں کو اپنا سارا سٹور کر کے رہنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا پانی کا، تو ایسے ہی انہوں نے بھی سوچا کہ ایسا نہ ہو یہ پانی ختم ہو جائے، پانی کتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت، یہ شاید ہم لوگ سوچ بھی نہ سکیں۔ تو انہوں نے اپنے چلو سے پانی لیا اور مشکیزے میں ڈالنا شروع کر دیا، ڈالنے لگی، پانی پھر ابلنے لگا۔ جی بالکل، پانی کی اہمیت ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے جب ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا ہے نا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، پانی جو تھا وہ پھر ابال پر آ گیا، ایسا ابل کے پانی باہر آ رہا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ اب کیا کروں، تو انہوں نے کیا کیا، چاروں طرف پانی کی منڈیر سی بنا دی، ٹھیک ہے، ایک منڈیر جیسی بنا دی، اور کہنے لگی زم زم یعنی رک جا، پانی کو بولی زم رک جا، یعنی باہر نہ نکل، اس جو میں نے منڈیر بنائی ہے اس سے باہر نہ نکل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس پانی کو یوں ہی چھوڑ دیتی، کون؟ حاجر علیہ السلام، اور جلد بازی نہ کرتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آج آب زمزم جو ہم لوگ کنویں میں، ہمیں کنواں ہے اس کا، اگر حاجر علیہ السلام اس کو زمزم نہ کرتی، رکنے کو نہ کہتی اور چاروں طرف منڈیر نہ لگاتی تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب حاجر علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئیں، خود بھی پانی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، اور ان کو اس سے دودھ بھی آیا، اپنے بچے کو فیڈ بھی کرتی۔ ٹھیک ہے، اور کھانے کے لیے تو وہاں ظاہر سی بات ہے کوئی چیز بھی میسر نہ تھی، کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی؟ صرف زمزم کا پانی پیتی اور اپنا وقت گزارنے لگی۔ اب وہاں رہنے لگی، پانی تھا۔ اب دیکھیں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں، ہے نا، وہاں پرندے آتے، پرندے بھی پانی پیتے، تھوڑی سی وہاں پہ رونق جیسی ہو گئی۔ لیکن تھے وہاں پہ صرف دو ہی لوگ، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ وہاں پر ایک قبیلے کا گزر ہوا، قبیلے کا نام تھا بنی جرہم۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، قبیلے کا نام بنی جرہم تھا۔ تو بنی جرہم کا ایک قبیلہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ آ رہے تھے یمن سے وہ لوگ آ رہے تھے، اور وہ اس طرح کا قبیلہ تھا کہ جہاں کچھ کھانے پینے کو ملتا وہاں پڑاؤ ڈالتے، رک جاتے، وہاں رہتے، پھر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ یمن سے آ رہے تھے۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے، اس کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا ڈیم تھا جس سے وہ اریگیشن ان کا ایزی ہوتا تھا، اور بہت وہاں پہ، وہاں کی جو زمین تھی وہ بہت ہی زیادہ اپجاؤ تھی، وہاں پہ بہت زیادہ فصل بہت اچھی ہوتی تھی۔ کہاں پر؟ یمن میں۔ لیکن اللہ کی مرضی ہوئی، وہ پھر ڈیم جو تھا اللہ کی طرف سے توڑ دیا گیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا وہاں پہ تباہی آئی، اور وہاں سے لوگ پھر ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے لگے۔ یہ جو قبیلہ تھا بنی جرہم، یہ بھی یمن میں ہی تھا، اور یہ واپس کہاں آ رہے تھے؟ عرب آ رہے تھے، ٹھیک ہے، مکہ کی طرف، عرب کی طرف آ رہے تھے۔ اب جب عرب کی طرف آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو ایک جگہ پر منڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرندے تو صرف اسی جگہ پر، یہ جو پرندے، یا ہو سکتا ہے کوئی خاص پرندے ہوں جس سے ان کو احساس ہوا کہ یہ پانی والے پرندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرندے تو پانی کی جگہ پر ہی ملتے ہیں، اور یہاں تو کہیں پانی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ راستہ تو جانتے ہوں گے نا۔ انہوں نے کہا یہاں تو کہیں پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہ ایک یا دو لوگوں کے، کہ جاؤ اور جا کے دیکھ کر آؤ یہ پانی کہاں پر ہے۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور وہاں پر پانی موجود ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ دیکھیں وہاں پر ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، اور وہاں پہ پانی بھی ہے۔ اب یہ لوگ گئے اور ان سے اجازت مانگی حاجر علیہ السلام سے کہ یہاں پر ہم اپنا پڑاؤ ڈال لیں، یہاں پر پانی موجود ہے۔ حاجر علیہ السلام کو تو لوگ دیکھ کر اچھا ہی لگا، آبویسلی اتنے ٹائم سے تھی، کوئی انسان نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو، لیکن اس پانی پر میرا حق ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پانی میرا ہی ہوگا۔ اور انہوں نے اس کی اجرت بھی باندھ لی کہ ہماری کفالت وغیرہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قبیلے والوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک بچے کی اور ایک عورت کی کفالت کرنا کون سی بڑی بات تھی قبیلے کے لیے۔ اب وہ وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ قبیلے والوں نے اپنے باقی لوگوں کو بھی بلا لیا وہاں سے کہ بھئی پانی، وہ تو ریگستان تھا مکہ، وہاں تو کوئی پانی تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا پانی، اور پانی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے پیڑ پودے اگانا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت تو ہوتی ہے، اور پانی ہونا بڑی نعمت کی بات تھی۔ انہوں نے اپنے باقی لوگوں کو بھی بلایا، اور انہوں نے پھر اپنا پرماننٹ رہائش وہیں پر کر لی، وہیں رہنے لگے۔ اچھا، یہ جو قبیلہ تھا یہ عرب کا ہی قبیلہ تھا، ہے نا۔ اب یہ عربی بہت اچھی بولتے تھے۔ یہیں پر انہی بچوں کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پلے بڑے، تو اسماعیل علیہ السلام کی بھی آبویسلی جو عربی تھی وہ بہت ہی اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور عربک لینگویج جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ فصیح، بہت ہی زیادہ بلاغت والی، یعنی بہت ہی انٹینس ہوتی ہے یہ لینگویج، ہے نا۔ آپ لوگ گرامر میں پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اب یہ جو پوری بہت ہی مطلب خوبصورت عربک بولنا اسماعیل علیہ السلام سیکھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ فلسطین میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہیں کی زبان بول رہے ہیں۔
यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, ये अरबी हो गए, ठीक है, ये अरबी हो गए, अरबी बोलने लगे और बहुत अच्छी अरबी बोलने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये बहुत ही खूबसूरत थे, जो इनको देखता देखता रह जाता। आगे चलकर इसी कबीले में, बनी जुरहम के कबीले में ही आपकी शादी हुई और इसी से फिर आपकी नस्ल आगे बढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी नस्ल में हम देखते हैं कौन पैदा हुआ, बताइए कौन पैदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब पता चला कि वो क्यों अरबी बोलने वाले थे, क्योंकि बनी जुरहम के ख़ानदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, उनसे आपकी नस्ल आगे बढ़ी और इस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो हमने आज क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि इराक़ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इराक़ से बुत परस्ती से बेज़ार होके और पूरा जो आग का वाक़या हुआ उनके साथ, वहाँ से वो और लूत अलैहिस्सलाम गए हर्रान, शाम की बस्ती में। वहाँ से वहाँ पे लोग चाँद और सूरज, चाँद, सितारों की पूजा करते थे। वहाँ से आप गए मिस्र, मिस्र में आप गए, सारा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या हुआ। मिस्र के बादशाह ने उन्हें छूना चाहा, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो वहाँ से निकल कर आई। वहाँ पर मिस्र की जो शहज़ादी थी, ठीक है, बादशाह की जो बेटी थी, उसने तोहफ़तन अपनी बेटी सारा अलैहिस्सलाम को दी, ठीक है। सारा अलैहिस्सलाम, हाजर अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ये चारों वापस फ़िलिस्तीन की तरफ आए, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम को सदून की बस्ती में भेज दिया गया। वहाँ पे बहुत बड़ा गुनाह किया जाता था। लोगों को समझाने के लिए लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ का रसूल बनाकर भेजा। अब ये तीनों फ़िलिस्तीन पहुँच गए। जब फ़िलिस्तीन गए हैं तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत नवाजा, पैसे दौलत सब से, लेकिन औलाद नहीं थी। सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना मैं हाजर अलैहिस्सलाम का निकाह अपने शोहर से कर दूँ, औलाद हो जाए। औलाद हुई, उनसे बर्दाश्त ना हुआ सारा अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। कहाँ लेकर जाते? लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया कि इनको मक्का लेकर जाओ। मक्का गए। जी, मक्का अपने बेटे को और बीवी को मक्का ले जाएं। मक्का गए, वहाँ पे बीवी पूछती है आप मुझे कहाँ, किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। कहा अल्लाह के भरोसे छोड़कर जा रहा है, अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है। फिर वो कहने लगी ठीक है, फिर हमें कभी अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। उसके बाद खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं था। जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम देकर गए थे ख़त्म हो गया। दौड़ती भागती फिर रही थी, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, फिर यहीं से सई का भी आगाज़ हुआ जो हम लोग करते हैं हज उम्रा में। अब वो 7वें चक्कर पे जब मरवा पे पहुंची, देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उन्होंने अपनी एड़ी या कहीं पे बाजू आता है उसे मारा, वहाँ से आब ज़मज़म निकला। आपने उसके चारों तरफ मुंडेर लगा दी और कहा ज़म ज़म, यानी रुक जा। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर हाजर अलैहिस्सलाम ने ये ना कहा होता रुक जा, तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। आप वहाँ पे रहने लगी, पानी आपके पास मैसर हो गया। वहाँ से कबीला बनी जुरहम गुज़रा। जब वो गुज़रा तो उसने देखा कि यहाँ पानी मौजूद है। हाजर अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि हम रह लेते हैं। वहाँ पे वो रहने लगे। कबीले के और भी लोग आ गए, वहीं रहने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं बच्चों में पले बड़े बड़े हुए। आपकी अरबी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि अरबी ज़बान ही सीखी उन्होंने बोलना। और उसके बाद फिर वो उसी में उनका निकाह हुआ, उसी में उनकी नस्लें आगे चली। वहीं से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नस्ल में से हमें मिले। इंशाअल्लाह आगे फिर अब क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और आजमाइश आई थी। क्या आजमाइश आई, कैसे आई, कैसे उन्होंने आगे उन आजमाइशों को पूरा किया और अल्लाह ताला किस तरह उनसे खुश हुए, किस तरह फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब जब आप कुरान में आगे चलकर ये पढ़ा करेंगे ना कि क्यों यहूदी ये कहा करते थे कि ये बनी इस्माइल और ये बनी इसराइल, और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। जब हम सूरह बकरा पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.